اب ذرا ذبح کے مسئلے دیکھ لیجئے کہ قصائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے اور اس کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب ہونا ضروری ہے. یعنی کرسچن یا یہودی بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ مسلمان سے ہی ذبح کروائیں. ہاں، اس مسلمان کا باوضو ہونا، باغسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ بالفرض کوئی حالت جنابت میں بھی ذبح کر دیتا ہے، جانور ذبح ہو جائے گا. جانور کے حلال ہونے سے یا ذبح کے صحیح ہونے سے طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ناپاکی اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی باغسل بھی ہو، باوضو بھی ہو. مزید اس کے مسائل عرض کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قصائی کا مسلمان ہونا افضل اور اولیٰ ہے. بہت بہتر ہے کہ وہ با طہارت ہو، یعنی غسل بھی اس کا مکمل ہو اور اس نے وضو بھی کیا ہوا ہو. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ قربانی کے لیے یا جانور ذبح کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بے وضو بھی جانور قربان کیا بلکہ حالت جنابت میں بھی کیا، جانور بالکل حلال ہو جائے گا. یہ ذبح صحیح ہے. اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ایک بہن نے بھی کویسچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے. ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو. یعنی 9-10 سال کا جیسے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے. تو یہ ایسی چھری چلانی چاہیے اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. 4 رگیں کٹ جاتی ہیں اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا تو ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اچھی طرح اطمینان کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیحدہ ہو جائے. ذبیحہ تب بھی ہو جائے گا، قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس لیے ایک لمٹ تک لے کر جائیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ 4 رگیں کٹ جائیں. اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر، اگر پاسبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. اگر اس رخ پر ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائیں سیدھی جانب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ اس کا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. ویسے بائیں پہلو پر اگر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے ذبح سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں، پانی وغیرہ دیں. بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے. چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں. پاؤں کتنے لوگوں نے پکڑے، دم کس نے پکڑی، یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ چھری پر ہیں، جیسے بعض اوقات قصائی تو کاٹتے کاٹتا ہے، جو قربانی کر رہا ہے جو شخص وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اور اسے اتنی عادت نہیں ہوتی بڑا جانور کاٹنے کی خاص طور پر، تو وہ قصائی کہتا ہے جی آپ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ لیں. تو جن 2 افراد کا ہاتھ چھری پر ہے ان دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہے. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ دونوں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم سن لیں. اگر دونوں کے ہاتھ چھری پر تھے اور قصائی نے سوچا کہ جی مالک نے پڑھ لی مجھے کیا ضرورت ہے، یا مالک نے سوچا قصائی نے پڑھ لی یہی کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ چھری پر تھے ان میں سے ایک شخص بھی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا. فقہ حنفی کی روشنی میں یہی ہے کہ جس نے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا، یا اس طرح کی کوئی مصلحت تھی کہ چلیں جی اس نے پڑھ لیا میں کیا کروں گا، یا پڑھائی نہیں یاد تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں وہ جانور مردار ہو جائے گا. اس لیے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں.
لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یا دم پکڑی ہوئی ہے سب پہ یہ تکبیر لگانا لازم نہیں. جو فعل ذبح میں شریک ہیں ان دو کا یا ایک آدمی ہے تو ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر با آواز بلند کہنا ضروری ہوتا ہے. تو تیز چھری سے کرے، ایسا نہیں کہ بھونٹی چھری ہو تھوڑا سا کاٹ دے اور پھر بیچارے کو تکلیف ہو، اچھی طرح تیز کر کے پھر ذبح کریں اور چاروں رگیں کٹ جائیں، اس کا اطمینان کریں. اس کے بعد ذرا جانور کی روح نکل جانے دیں. بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، بھی جانور ہل رہا ہوتا ہے اور وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً بکروں میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اس کی روح مکمل طور پہ نکل جائے. اس کے بعد کھال کاٹنا شروع فرمائیں. بعض لوگ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں. ویسے تو اونٹ میں نحر ہوتا ہے، یعنی اس طرح کہ اس کو کھڑا کر دیں، پھر اس کا ایک سیدھا گھٹنا جو ہے اس سے رسی باندھ کر نیچے ایک پائے وغیرہ کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ ہل نہ سکے. اور پھر ایک چاقو ٹائپ ہوتا ہے، اس طریقے کا تکون سا ہوتا ہے جس کے دونوں جانب میں دھار ہوتی ہے، اور یہ بڑی مہارت چاہیے. اس کے جو یہ لبلبا کہلاتا ہے گلے کا نچلا حصہ، اس میں اس طرح تیزی سے وہ مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر یوں دائیں بائیں کرے گا تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اندر کے رگیں سب کاٹ دیتا ہے اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے تو بس پھر وہ یہ ذبیحہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اس میں گردن کاٹنا نہیں ہوتا. اونٹ میں نحر کرنا، اس کو فعل نحر کہتے ہیں، نحر کرنا افضل ہے، اور عام جانوروں کے اندر ذبح کرنا افضل ہوتا ہے، یعنی گردن کاٹنا. اگر کسی نے برعکس کر دیا تو یہ ہے تو جائز، لیکن عام جانوروں میں مکروہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور صحیح طریقے سے ہو نہیں سکیں گے. ان کی گردن کی شیپ ایسی ہوتی ہے، اونٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اندر چھری چل جاتی ہے. اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ صحیح طریقے سے مجھ سے یہ اندر کی رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اونٹ کو بھی لٹا کر ذبح ہی کریں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی مہارت درکار ہے. لیکن یہ جو عوام میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے 3 جگہ سے اس کو ذبح کرو، یہ بالکل فضول بات ہے. ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا ہے، جو سینے سے قریب ترین جگہ ہو وہاں سے کاٹیں تاکہ لبلبا ادھر قریب ہوتا ہے، رگیں وہاں سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں. تو بس ایک جگہ سے کاٹیں گے، 3 جگہ سے کاٹنے کو ضروری نہیں ہے.